میں جب مدرسے میں ایڈمیشن ہوا نا میرا, اور کچھ ہم کتابیں پڑھ لیے تو لوگوں کا رابطہ ہوا مجھ سے, فون پہ لوگوں کی کالز آتی تھیں, مسائل وسائل بتاتے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک لڑکی کی کال آئی جس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی, وہ دین کی طرف آ گئی. اس نے ایک دو مسئلے پوچھے ہوں گے, میں نے بتائے, لیکن اس نے ایک اپنی کارگزاری سنائی. اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں اتنی بدتمیز بن گئی تھی فلمی میگزین پڑھ پڑھ کے کہ میں اپنی ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی, کیونکہ میرے گھر میں فلمی میگزین آتا تھا. میں نے کہا کیسے بدتمیزی؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک فلمی ایکٹر کی کارگزاری سنی, فلمی اداکاراؤں کی, اس میں وہ بھی ہوتے ہیں نا حالات, کہ آپ کو کیا پسند ہے, خربوزہ شوق سے کھاتی ہیں یا آپ تربوز آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے. وہ جن لوگوں کو ان سے محبت ہوتی ہے وہ ان کے ان حالات میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں. ظاہر انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ پھر ہر ایک چیز اس سے, ایک فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں وہ کیا کرتا ہے, کھاتا کیا ہے, کتنے آم کھاتا ہے, کتنے خربوزے کھاتا ہے. تو کہہ رہی میں اس کی کوئی ایکٹر تھی اس زمانے کی بڑی مشہور, تو وہ میں اس کے حالات پڑھتی تھی, تو اس میں اس نے اپنے حالات بتایا, میں یوں ہوں میں یوں ہوں. تو اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میں کسی کو لفٹ نہیں کراتی, میں اپنی پرائیویٹ زندگی خود گزارتی ہوں, اس میں کوئی رشتہ دار ہو, دوست ہو, کوئی میرے ساتھ یعنی کوئی بھی, یعنی خلاصہ اس کا یہ, میں کسی سے تمیز سے بات, اب میں اس کو وہ اتنے لپیت الفاظ میں بولوں, یعنی اس کا حاصل یہ تھا کہ میں کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتی, یعنی بڑوں سے, کہ میرے بڑے بھی میری پرائیویسی میں, میری ذاتی زندگی میں ان کو مداخلت کی اجازت نہیں. اب جب یہ ایک نو عمر لڑکی یہ چیز پڑھے گی تو وہ باپ اور بڑے بھائیوں اور بڑی بہنوں سے باغی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حالانکہ اس عمر میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آوارہ نہ بنے, بلکہ بڑوں کی کسٹڈی اور بڑوں کے کنٹرول میں رہے تاکہ ماحول اس کو خراب نہ کرے. یتیم بچے کے جو اتنے فضائل ہیں اسی وجہ سے بھی تو ہیں کہ اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے, حالانکہ ویسے تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے, سرپرست نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بگڑنے کا چانس زیادہ ہے. اب وہ اداکارہ نے جو انٹرویو ریکارڈ کروایا اس نے تو کروا دیا, لیکن یہ جو بچی تھی اس نے تو مجھ سے رابطہ کر کے اپنی کارگزاری سنائی کہ مجھے تباہ کرنے والا کون تھا, وہ میگزین. پھر یہ مدرسہ البنات میں گئی ہے نا, لڑکیوں کے مدرسے میں, وہاں اس کو پتا چلا کہ ابا اماں سے کیسے بات کرنی چاہیے. تو اس نے وہاں کیا سیکھا ان فلمی میگزین سے کہ میری پرسنل لائف ہے, میں اپنی لائف جیسے چاہوں گزاروں, کسی کو میری لائف میں ٹانگ اڑانے کی, دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. اب ماں باپ نے میگزین لگوایا ہوا ہے, بچی پڑھ رہی ہے, ماں باپ, کوئی اس میں ایسا جملہ نہیں ہوتا جو غلط ہو, کہیں اس میں یہ نہیں لکھا کہ میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہوں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو ماحول دیا جاتا ہے نا, جس قسم کی ڈائلاگ ہوتے ہیں, اس سے لازمی یہ ذہن خود بخود بن رہا ہوتا ہے. بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ بیٹا تمہارا تجربہ کم ہے, تم اپنے اتنے خیر خواہ نہیں ہو جتنے تمہارے والدین تمہارے خیر خواہ. یہ بھائی اور بہن, یہ جو رشتے ہیں یہ بڑے قیمتی رشتے ہوتے ہیں, یہ ہر وقت تمہارے کام آتے ہیں, ان سے ہمیشہ بنا کے رکھنا, کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہ کرنا. بچوں کو تو یہ سکھانا چاہیے نا, ان سے ادب سے بات کرنا, ان کا تم پر احسان ہے, لہذا ان سے کبھی ظلم زیادتی ہو جائے تو برداشت کر لینا, یہ زندگی کا حصہ ہے, یہ سکھانا چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی, سکھا کیا رہے ہیں؟ کسی کو اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت کی اجازت, پر ٹھیک ہے محلے پڑوس والوں کو نہ دو, لیکن باپ اور ماں سے زیادہ کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ وہ پاگل ہے, انہوں نے پیدا کیا تمہیں اور کھلا پلا کے تمہیں اتنا بڑا کر دیا, اس لیے کیا کہ تم جب پرس اٹھاؤ منہ اٹھا کے گھر سے باہر نکل رہی ہو, بتانا بھی تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں. تو وہ باپ رکھے گا ایسی بیٹی کو گھر میں؟ بولو نا بھائی, وہ باپ نہیں ہے. پھر وہ کہے گا میں خانسامہ ہوں, جس نے تمہیں گھر پرووائڈ کیا ہوا ہے تمہاری خدمت کے لیے, کہے گا پتلی گلی سے نکلو, یہاں سے دفع ہو, یہاں سے. لڑائیاں ہوں گی گھر میں, جھگڑے ہوں گے, ڈپریشن کے مریض بنیں گے لوگ. تو مجھے اندازہ ہوا, دیکھو ایک اداکارہ کا ایک ڈائلاگ, ایک جملہ, اس نے ایک لڑکی کو کس قدر بدتمیز بنا دیا. اپنے ماں باپ کا, اس کے ماں باپ اس سے پریشان تھے, لیکن الحمدللہ وہ لڑکیوں کے مدرسے میں عالمہ بننے کے لیے اس نے ایڈمیشن لیا اور اللہ نے اس کی حالت کو, بولو بھائی, چینج کر دی. ایسے سینکڑوں بچیاں بگڑ چکی ہیں, سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے ہیں. ہمارے پاس رپورٹیں نہیں ہوتی, لیکن ڈرامے اور فلمیں لاشعوری طور پر گھروں کو جوڑنے کے بجائے توڑ رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں.
مجھے ایک بات بتاؤ, جب فلم, یہ جو اداکارہ اور یہ جو فلمی ایکٹر اور اداکارائیں ہوتی ہیں نا, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو, لوگ ایکچولی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, تو ہم ایک فلمی کہانی ڈیزائن کر کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں, اور یہ تھوڑا سا تفریح ہو جاتی ہے, فیملی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں, سین مگر چلے جاتے ہیں. تو ہر برائی پہ نا کچھ بھی لیبل لگا کے آپ, تو چرچ سے بہتر ڈپریشن دور کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اب ایک میں یہاں اللہ نہ کرے چرچ بانٹنا شروع کر دوں, ہیروئن, لوگ بولے کیا کر رہے ہو بھائی, اس کے جو دور رس نتائج ہیں وہ بہت برے ہیں, انجام اس کا اچھا نہیں ہے. آپ کو نہیں وہ آدمی اتنا تھکا ہوا تھا, ڈپریشن میں تھا, اس کو ایک پڑیا کھلائی ہے, صرف ایک, ایسا خوش, اتنا خوش ماشاء اللہ. ہمارے گھر میں کلر کے لیے ایک لڑکا آتا تھا, وہ چرس پیتا تھا, بلکہ ہیروئنچی تھا, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. تو اس کا نام تھا اچھے بابو. جو بھی ہمارے بچپن کے دوست ہیں وہ ایک دم ان کو ذہن میں نام یاد آ گیا. میں جب مشہور ہوا نا یوٹیوب پہ, تو میرے 20 سال 30 سال پرانے دوست ملنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ یوٹیوب پہ میرا بیان سنتے تھے, ان کو یقین نہیں آتا تھا میں ہوں, پھر کہنا اڑے وہی ہے. تو ابھی ایک 30 سال بعد, یعنی میں 10-12 سال کا تھا, کرکٹ کھیلتے تھے ہم لوگ, تو وہ ہماری ٹیم کے کیپٹن ہوا کرتے تھے وہ. تو وہ جو ہماری ٹیم کے کیپٹن تھے, انہوں نے کہیں بیان سنا, انہوں نے بولا بڑی یہ تو ہمارا کھلاڑی ہے, تو یہ تو وہی ہے. پھر ابھی وہ آئے تھے ملنے کے لیے, تو وہ ویسے کہ ویسے ہی, ابھی تک 30 سال ہو گئے, میں نے کہا ابھی تک ویسے ہی ہو یار. تو کیا کہہ رہا تھا میں, اچھے بابو. تو وہ لوگ محلے والے جانتے تھے ان کو اچھے بابو. وہ بیچارہ ہیروئنچی تھا, 5-10 حج کیے ہوئے تھے اس نے. عجیب بات ہے, ہیروئن بھی حج بھی کر کے آتا تھا. اچھا خیر. تو اب میں دیکھتا تھا اس کو, ہم نے گھر میں لگایا کلر کرنے کے لیے. تو وہ نا جب ڈھیلا پڑتا تھا نا کلر کر کے, یوں ایسے یوں ہاتھ اس کا ڈھیلا ہو جاتا تھا, تھوڑی دیر میں وہ کہیں چھپ کے جاتا, پتہ نہیں کیا کرتا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے یہ, ہم تو بچے تھے اس وقت, زیادہ پتہ بھی نہیں تھا ان چیزوں کا. ایک دم آتا ایسا فٹ فاٹ پورا صاف. تو اس طرح سے کام ہوتا. وہ اس کا بیچارے کا چرس کی ہیروئن کی وجہ سے انتقال ہی ہو گیا, اس کا مر ہی گیا وہ. اب اس کی موت تو نہیں دکھائی جا رہی. کوئی ہیروئن کے فضائل بیان کرے اور ہیروئنچیوں کا انجام کیا ہوتا ہے, تباہ ہو رہے ہیں, یہ نہیں دکھایا جا رہا. یہ دکھایا جا رہا, دیکھو یہ آدمی کتنا سست, اس نے 10 منٹ کلر کیا ہے, اور جیسے انسان 10 منٹ میں تھک جاتا ہے, جب بازو مسلسل چلاتا رہے گا, یہ دیکھو تھک کے بیٹھ گیا, اور اس نے ایک پڑیا کھائی ہے, ڈب 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 کیسا, اور ماشاءاللہ خوشی. اس کو اب کسی کے انتقال کی خبر بھی دے دو گے تو ڈپریشن میں نہیں جائے گا, بلکہ اگر موت کی خبر آئے گی تو ایک پڑیا اور کھا لے گا, فریش ہو جائے گا. اب اس طرح کے فضائل بیان کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. جس خالق نے پیدا کیا وہ حساب لینا ترک نہیں کرے گا قیامت کے دن, وہ چھوڑ نہیں دے گا کہ ہاں تمہارے دلائل بڑے مضبوط تھے تو چلو بخش معاف. نہ نہ نہ, یہ جو فلمی دنیا ہے یہ لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے میں ان کا سب سے زیادہ دخل ہے. ان فنکاروں کا ان کی نیت یہی ہے کہ ہم انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو, لیکن وہ کس طرح سے آپ انٹرٹین کر رہے ہیں. آپ خوبصورت لڑکیوں کے ڈانس جب مرد دیکھے گا اس کو اپنی بیوی اچھی لگے گی؟ کیا ساری عورتیں دنیا میں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں جتنی ہیروئنز ہوتی ہیں؟ بولو نا بھائی. اب لڑکیوں کے رشتے کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ ہر ایک کو ویسی چاہیے جیسی اس کو فلم میں نظر آ رہی ہے. اتنے ایسا ہے, وہ تو سلیکٹڈ ہوتی ہیں. لیکن صبح اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ نامحرم عورت کو دیکھنے نظر پڑے, برا خیال آئے تو نظر کو جھکا لو, وہ تمہاری نہیں ہے, تمہاری صرف تمہاری بیوی ہے. یہی کہا نا, پوری توجہ کس کی طرف فوکس کرو؟ بیوی کی طرف. یہ کسی کے باپ, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, اس کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھو, پوری محبتیں اس کے لیے خاص کر دو. لیکن اب لوگوں کو وہ بولو بھائی اچھی نہیں لگ رہی, وہ تو سسرال کے ڈر سے رکھی ہوئی ہے اس کو گھر میں لا کے. تو وہ بے حیائی اور پھر ایسے ایسے سین جو فلموں میں ہوتے ہیں, سبھی کو پتا ہے کیا ہوتا ہے فلموں کے اندر, ان سے شہوتیں بھڑکتی ہیں, زنا کے راستے کھلتے ہیں. جب نوجوان یہ چیزیں دیکھے گا تو وہ جائے گا طوائف خانوں کی طرف, وہ جائے گا پھر حرام خواہشات کو پورا کرنے کی طرف. اور جب طوائف خانوں کے دروازے کھلیں گے تو نکاح کے دروازے بند ہو جائیں گے. فیملی سسٹم کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا. اور یہ جو ریپ ہو رہے ہیں لڑکیوں کے, بچوں کے, یہ اسی وجہ سے تو ہو رہے ہیں. پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے یہ؟ انڈیا میں یہ سب سے زیادہ, بہت زیادہ, میں یہ نہیں کہہ رہا سب سے زیادہ, انڈیا میں
جبری زنا کا ریشو بہت زیادہ ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ فلمیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ایک سینما سے کچھ لوگ فحش فلم دیکھ کے نکلے تھے, مولانا اسم شعوری صاحب نے اس پر مضمون لکھا تھا. کراچی ایک سینما میں فحش فلم دکھائی جا رہی تھی, تو کچھ نوجوان وہ فلم دیکھ کے نکلے, اتنے پاگل ہو گئے کہ ایک بچے کو اغوا کیا اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا. یہ پھر اس پہ مولانا اسم شعوری صاحب نے بڑا مضمون لکھا تھا کہ حکومت ان چیزوں کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی. تو یہ جو بے حیائی پھیل رہی ہے, انجام کے لحاظ سے کیا ہے, یہ برباد کر رہی ہے ہمارے معاشرے کو, تباہ کر رہی ہے. انٹرٹینمنٹ کا کوئی اور ذریعہ اختیار کر لو بھائی, گھڑ سواری کرو, کھیلو کودو, سوئمنگ کرو, اسکائی ڈائیونگ کرو اور سمندر میں ڈائیونگ لگاؤ. یہ کچھ جو جیسے میں نے جمعے کو اس پر پورا بیان کیا تھا, بھاگو دوڑو. اور میں تو کہتا ہوں, میں تو اس پہ لوگوں کی ملامت بھی, بھائی اپنی بیگم کو لے کے چلے جاؤ یار گھمانے پھرانے, اس کو لے کے چلے جاؤ, کہیں پردے کا انتظام ہو, یا وہ پردے میں رہے, اتنا بھی کافی ہے, وہ مکمل پردے میں رہے. اس کو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, ان کے جو ہے نا ملفوظ کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ اس زمانے میں پردے دار عورت کو, شوہر کو خود چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کو, اللہ نے اگر اس کو وسائل دیے تو دنیا گھمائے, کیونکہ جب ساری دنیا کی عورتیں ساری دنیا دیکھ رہی ہیں, آپ نے بالکل اس کو اگر گھر میں بند کر دیا تو شیطان کو ورغلانے کا موقع مل جائے گا. شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے بھائی بہت سارے کام جائز ہیں, آپ وہ کریں. اور مسلمان کے لیے تو اللہ نے ایسا بہترین, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, ادھر شادی ہوئی ادھر عمرے پہ چلے گئے, تو یار بڑا اچھا کام ہے, تفریح بھی ہو گئی. تفریح کا مقصد کیا ہے, آپ اپنی روٹین کو کچھ دنوں کے لیے چینج کر دیں. اصل تو تفریح یہ ہے نا بھائی, ایک ہی روٹین پہ چلتے چلتے دماغ کیا ہو جاتا ہے, یار پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, یار بول لیا کرو نا بھائی. ایک ہی روٹین پہ چلتے چلتے آدمی کا دماغ تھکتا ہی, تو نیچر ہے انسان کی. آپ صبح آفس جا رہے ہو, شام کو آپ WR میں بیٹھ کے واپس آ رہے ہو, وہی کنڈکٹر کی گالیاں, وہی آگے چلو کرایہ نکالو, یا اپنی گاڑی میں جا رہے ہو گے, اللہ نے پیسہ دیا ہے تو وہی ٹریفک, تو وہ مسلسل وہی باس کمبخت ہے, روزانہ صبح صبح جا کے اس کا منہ دیکھنا پڑتا ہے, اور وہی آپ کے سارے لوگ ہیں. کام کی نوعیت بھی ایک ہی ہے, کوئی کال سینٹر میں بیٹھا ہے صبح شام یہی کہے گا آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بیچار ایک ہی, جب انسان کا ایک ترتیب ہوتی ہے تو ویسے ہی وہ پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہر انسان کی فطرت ہے بھائی, کچھ دنوں کے لیے کہیں نکل لو.